بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمہ چہرم کے کتاب الوکالت میں ہم نے پچھلے درس میں کچھ اس طریقے سے کہا کہ وکالت میں متعاقدین کے شرائط کیا ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وکیل کسی کو وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں۔ آج کے درس کے یہ 3 عنوان آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مستحبات الوکیل، وکیل کے لیے کیا کیا چیزیں مستحب ہیں۔ فرض کریں ہم نماز پڑھتے ہیں، مستحب ہے کہ سفید کپڑے پہنیں، مستحب ہے کہ ہم جو ہے وہ خوشبو لگائیں۔ تو جو وکیل بننا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا مستحبات ہیں، اور اس کے بعد کیا وکیل بنانا جائز ہے، واجب ہے یا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں وہ لوگ جو صاحب مروت ہیں، وہ لوگ جو قابل احترام ہیں، ان کے لیے تو مستحب ہے کہ وہ اختلافات میں خود نہ جائیں بلکہ کسی کو وکیل بنا کر بھیجیں۔ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ اگر وکیل مرتد ہو جائے یعنی کافر ہو جائے تو کیا وکالت باطل ہوگی یا وکالت باطل، جو کہ ہم وضاحت پڑھیں گے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَامَ الْبَصِيرَةِ، مستحب ہے کہ وکیل صاحب تام البصیرت ہو، یعنی جو وکالت اس کو دی گئی ہے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے، اس میں بصیرت رکھتا ہو۔ فیما وکل فی ہے، دنیا کے تمام امور میں تام البصیرت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن فیما وکل فی ہے، جس کام میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے اس میں تام البصیرت ہو۔ کیوں؟ لیکون ملیجن، تاکہ یہ ماہر ہو، تاکہ یہ پہچاننے والا ہو بتحقیق مراد الموکل، کہ موکل صاحب مجھ سے کیا کام چاہتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا مستحب ہے کہ عارفن باللغت، جس زبان میں وہ معاملہ کیا جا رہا ہے، جس معاملے میں مثلا جو ہے کیا ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہے، جس زبان میں وہ منڈی ہے اس زبان کو بھی جانتا ہو۔ التی یحاور بہا، وہ لغت یا یحاور بہا جس لغت کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے، فی موکل فی ہے۔ اگر اسے ہم نے وکیل بنایا ہے کہ دبئی میں جا کے یہ کام کرو، تو دبئی میں اگر انگلش عربی دونوں چلتی ہے تو ان میں سے کم از کم کوئی ایک زبان آنی چاہیے۔ اگر ہم نے اسے کہا کہ آپ ایران میں جاؤ تو ایران میں جو ہے کیا ہے اس کو فارسی آنی چاہیے۔ لِيَحْصُلَ الْغَرَض، تاکہ حاصل ہو مقصد، من توکیل ہی، اس وکیل کے وکیل بنانے سے۔ وکیل، اب شہید اول نے تو کہا کہ اس کا تامل بصیرت ہونا اور زبان کا جاننا مستحب ہے۔ یہ کیل والا کیا کہتا ہے؟ ان ذالک واجب، یعنی وکیل کا تامل بصیرت ہونا اور زبان کا جاننا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ وہ مناسب، شہید ثانی بھی اس قول کیل کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ قول کیل مناسب ہے، لمعنی شرط، شرط کے لحاظ سے، شرط کی معنی سے، بنسبت للاخیر۔ بھائی تام البصیر والی بات کو آپ شرط نہیں مانیں، باقی زبان کے جاننے والی بات کو آپ شرط مانیں وکالت کے لیے۔ خوب، اب دوسرے عنوان کی طرف جاتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لِذَوِي الْمُرُوءَاتِ، اور مستحب ہے صاحبان مروت، صاحبان عزت، صاحبان کے لیے۔ وہ ہم کہتے ہیں یہ ذوی المروءات کون ہیں؟ اہل الشرف و رفعہ، جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں، جو بلند مقام لوگ ہوتے ہیں، والمروءہ، اور جو معاشرے کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ معاشرے والے ان پر ہنسیں۔ اب یستحب کا نائب فاعل التوکیل فی المنازعات، کہ جھگڑے والی باتوں میں، اختلافات میں وہ کسی کو وکیل بنا دیں۔ وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهَ بِأَنفُسِهِمْ، اور مکروہ ہے کہ ان منازعات کو یہ خود جا کر حل کریں۔ کیوں؟ لما يتضمن من الامتحان، اس لیے کہ منازعات میں جانا ایک قسم کی پستی اور بے عزتی کا خطرہ ہوتا ہے۔ والوقوع فيما يكره، اور منازعات میں پھر انسان ایسے کاموں میں جا پڑتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ کبھی کہتے ہیں تم قسم اٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس قسم کے الفاظ یا یہ خود استعمال کرے گا یا اس کو سننے میں
सुनने पड़ेंगे। रोविया रिवायत की गई है कौन सी, अन अलीयन अलैहिस्सलाम बेतहकीक कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वक्कल अकीलन अपने भाई अकील को वकील किया था फिर खुसूमत एक इख्तिलाफ में, उनके खिलाफ किसी ने जाके उस हाकिम वक्त के बाद शिकायत लगाई थी तो वो खुद नहीं गए थे बल्कि उन्होंने अकील को वहां पर भेजा था। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन लिल खुसूमत कोहमन बेतहकीक के खुसूमत और इख्तलाफात में क्या होता है, वो गोया कि कोहम यानी हलाकत होती है, हलाकत जान की, हलाकत इज्जत की, ठीक है, तो बहरहाल हलाकत होती है। वह इन शैतान लयहज़ुरुहा और बेतहकीक कि शैतान भी ऐसे इख्तलाफी फैसलों में और बैठकों में हाजिर होता है। वह इन्नी लअकरहु और मेरे मौला ने फरमाया कि मुझे नापसंद है अन अहज़ुरहा कि मैं ऐसी महफिल में जाकर हाजिर हो जाऊं जिसमें शैतान भी मौजूद है। अब कहते हैं वल कोहम बेज़म, कोहम को कैसे पढ़ें, काफ को जम्मा दे के पढ़ें, ठीक। अब ये किस माना में है, या तो आप इसको जो है क्या है सुलासी मुजर्रद से महले का मसरमी मिले यानी हलाकत वाली चीज, हलाकत करने वाला या हलाक होना। वल मुरादो अन्ना होना अन्नहा तुकहिमु, मुराद यहाँ पर क्या है कि अन्हा यानी ये जो है जनाब खुसूमत तुकहिमु ये जो है हलाक कर देती है बेसाहिबहा खुसूमत वाले शख्स को इला मा ला युरिदहु ऐसी हलाकत जिसको ये चाहता नहीं है, या यूं कहें कि ऐसे काम करवाती है जो हम करना नहीं चाहते हैं। खूब, ये भी दूसरा अनुमान था कि कहाँ पर वकील बनाना मुस्तहब है। वला तब तुलुल वकालतो बेइर्तदादिल वकील, हमने किसी मुसलमान को वकील बनाया था और वो मुर्तद हो गया, क्या उसके मुर्तद होने से वकालत बातिल होगी? कहते हैं वकालत बातिल नहीं होगी, मिन हैसु अन्नहु इर्तदाद, इस लिहाज से कि वो मुर्तद हुआ है, यानी इर्तदाद सबब बुतलान वकालत नहीं है। वह इनकानत कद तब तोलो मिन जहतिन उखरा, अगरचे यही मुर्तद की वकालत किसी और पहलू से बातिल हो सकती है। कैसे? कौन ही वकीलन अला मुस्लिम, मसलन मैंने इस शख्स को जो अभी मुर्तद हुआ है उस वक्त तो मुसलमान था, मैंने इसको एक मुसलमान के खिलाफ वकील बनाया था, ठीक है, तो फ़इन्नहु फी ज़ालिक बेतहकीक ये मुर्तद फी ज़ालिक जब मुसलमान पर वकील हो रहा है तो ये काफिर के हुक्म में है। हो वला फ़र्क बैनल फित्री व गैरिही, मुर्तद की फिर दो किस्में होती हैं, एक मुर्तद फित्री होता है, एक गैर फित्री जिसको हम मिल्ली कहते हैं। वैन हुक्म बेबुतलान तसरुफात ही लिनफ्से, अगरचे शरीयत में हुक्म आया है कि मुर्तद अपने माल में तसरफ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मुर्तद हो गया। अब मुर्तद के अहकाम मेरे ख्याल में हम कहीं और बताएं तो बेहतर है। हत्ता कि मुर्तद फितरी के लिए तो ये कहा गया युकस्सम अमवालहू, यानी वो जिंदा ही रहेगा, उसके माल तकसीम हो जाएंगे। तो बहरहाल जब हमने एक मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ वकील बनाया था फिर वो काफिर हो गया, तो काफिर होने की वजह से वकालत बातिल नहीं, लेकिन मुसलमान पर एक किस्म की इसकी बाला दस्ती हो जाएगी, इस लिहाज से बातिल हो जाएगा। वला यतवक्कलुल मुस्लिमो लिज़िम्मी अलल मुस्लिम, वकील नहीं बनाएगा मुसलमान, यानी हमारा मुवक्किल मुसलमान होगा, जिम्मी को यानी वकील काफिर होगा, अलल मुस्लिम, और हमारा जो है वो मुवक्कल अलह क्या होगा, मुसलमान होगा। गोया कि इस काम में तीन किरदार हैं, पहला मुसलमान, वकील काफिर, फिर जिसके खिलाफ वकील है वो मुसलमान। अला कौल शेख, ये किसकी फतवा है? शेख तुसी की फतवा है। लेकिन वल अक्वा अल जवाज़ अला कराहियतिन, कौल कवि ये है कि काफिर ज़िम्मी मुसलमान के खिलाफ वकील बन सकता है, लेकिन ये मकरू है। क्यों? लिल असले, हम शक करते हैं कि काफिर ज़िम्मी मुसलमान के खिलाफ वकील बन सकता है। असालतुल जवाज जिंदाबाद, ठीक है जनाब, या यूं कहें कि क्या हराम है इसको वकील बनाना? असालतुल बरात कहती नहीं, असली है कि हराम नहीं है यानी जायज़ है। वला ज़िम्मी अलल मुस्लिम ले मुस्लिमिन, अब ये वाला ज़िम्मी भी ऊपर मुस्लिम पर अतफ हो रहा है, यानी ज़िम्मी वकील नहीं बना सकता। अब इस सूरत हाल में हमारा मुवक्किल काफिर है, ठीक है, और जो है क्या है जनाब वो एक मुसलमान को वकील बना एक मुसलमान के खिलाफ, ये भी ठीक नहीं है। वला ज़िम्मी कतअन,
اور اسی طریقے سے ذمی کو مسلمان پر بھی وکیل نہیں بنا سکتا فی میں دونوں صورتوں میں. کیوں؟ لاستلزام ہا، یہ وکالت کا لازمہ یہ ہے اثبات سبیل للکافر علی المسلم، کہ کافر کی برتری حاصل ہو مسلمان پر، المنفی بالآیت، اس برتری کی نفی کی گئی ہے آیت میں. کون سی؟ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کوئی جو ہے کیا ہے مومنین پر برتری نہیں دی ہے. وہ باقی صور جائزتن، باقی صورتیں جائز ہیں. وہی سمانن، یہ 8 صورتیں بنیں گی. بے اضافت صور ثلاث المتقدمہ، اس میں 3 اور بھی صورتیں آپ بڑھا سکتے ہیں جو اوپر بیان کی گئیں. لا یتوکل المسلم للذمی علی المسلم ایک صورت، ولا الذمی علی المسلم للمسلم دوسری صورت، ولا للذمی قطن یہ تیسری صورت. الا باقیہ، باقی جو ہے کیا ہے جناب 5 کی طرف بنا دیں. 8 صورتیں کیسے بنے گی؟ وہ تفصیلھا، ان 8 صورتوں کی تفصیل اس طریقے سے، ان کلا من الموکل والوکیل والموکل علیہ. بھائی یہ 3 بندے ہیں نا، اما مسلم او کافر، یا تینوں کے تینوں مسلمان ہیں یا تینوں کے تینوں کافر ہیں. ومنہ تتشعب سمان، پھر یہ جو 3 ہم نے صورتیں بتائی اس سے 8 صورتیں وجود میں آتی ہیں. کیسے؟ بضرب قسم الوکیل، وکیل کی 2 قسمیں، یا مسلمان ہوگا یا کافر. پھر قسم الموکل، پھر موکل کی بھی 2 صورتیں، یا کافر ہوگا یا مسلمان. ثم المجتمع، اب 2 اس کی صورتیں ہوں گے 2 اس کی، پھر اس کو ہم جمع کریں گے فی قسم الموکل علیہ، موکل علیہ، موکل علیہ بھی یا مسلمان ہے یا کافر. تو 2 کو 4 کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ 8 بن جائیں گی. ولا فرق فی الکافر، یہ جو ہم نے کہا کہ کافر وکیل نہیں بن سکتا مسلمان پر، کافر موکل نہیں بن سکتا، کوئی فرق نہیں اس کافر میں بین ذمی وغیرہ ہی، چاہے وہ کافر ذمی ہو چاہے کافر غیر ذمی ہو. اچھا کافر ذمی کسے کہتے ہیں؟ کافر ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کے قوانین کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کروں گا. غیر ذمی اس کو کہتے ہیں جس نے ایسی کوئی ایگریمنٹ نہیں کی ہے. کما یقتضی ہے تعلیل، جیسے کہ عدم فرق کی تقاضا کرتے ہی علت جو آیت میں بیان کی گئی کہ کافر مسلمان پر برتر نہیں ہو سکتا چاہے وہ ذمی ہو چاہے غیر ذمی ہو. چلے آگے والی بات پھر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وکیل کا جو کام معین کر کے اس کو دیا گیا ہے اس میں کمی زیادتی کر سکتا ہے؟ کہتے نہیں کر سکتا. ولا یتجاوز الوکیل ما حدد لہو یا ما حد لہو، وکیل جو ہے اپنے معین کردہ کام سے تجاوز نہیں کر سکتا فی طرف زیادت، اضافی والی بات میں بھی اور کمی والی بات میں بھی. میں نے اگر اسے یہ کہا کہ بھائی بکری 5,000 سے زیادہ نہیں خریدنا تو یہ 6,000 میں نہیں خرید سکتا. اگر میں نے کہا کہ میری بکری 5,000 سے کم میں نہیں بیچنا تو یہ کم بھی نہیں کر سکتا. الا ان تشہد العادت، مگر یہ کہ ہمارا معاشرہ گواہی دے بدخول ہی، کہ بھائی داخل ہے کون، اے دخول ما تجاوز فی الاذن، اس نے یہ جو تھوڑا بہت 5 روپے 10 روپے بڑھا کے چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے، یا 10-5 روپے کم کر کے چیز خریدی ہے، یہ بھی اذن میں شامل ہے. کہ زیادت فی الثمن ما وکل فی بیعہ، معاشرہ تو کہتا ہے کہ آپ کو وکیل کیا گیا ہے کہ فلاں چیز بیچو بثمن معین، اور اس کی رقم بھی معین کی گئی تھی. اگر اضافی ملے گا تو پھر مالک کے لیے تو یہ خوشی ہے، مالک کو کیا پریشانی ہے. لیکن کچھ شریف نفس مالک ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں زیادہ مہنگائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ پیسے نہیں لے سکتا. معین ان لم یعلم منہ الغرض، اگر معلوم نہ ہو من ہو اس سمن کے معین ہونے سے الغرض، کہ مالک کی کوئی خاص غرض تھی فی تخصیص بہی، کہ اس نے سمن کو معین کر دیا تھا. وَنَقِيسَ فی سمن ما وکل فی شرائہ، اور جو ہے کیا ہے جناب یہ کم کرے فی سمن ما، اس چیز کی سمن میں وکل فی شرائہ جس کے خریداری میں اس کو وکیل کیا گیا تھا بسمن معین، اور اس کے ساتھ ساتھ سمن بھی اس کے لیے معین کی گئی تھی. تو ہلکی پھلکی کمی کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ لشہادت الحال غالباً، اس لیے کہ حال یعنی قرین حالیہ گواہی دیتا ہے برضا بذالک، تو مالک راضی ہوتا ہے بے ذالک اس کچھ زیادتی میں اور کچھ کمی میں، فیہما بیع والی صورت میں بھی اور شرا والی صورت میں بھی.
لیکن قد یتخلف، لیکن کبھی کبھی معاشرے کے خلاف معاملہ ہو جاتے. کیسے؟ بین لا یرید الاشتاط، یعنی موکل ظلم نہیں چاہتا بیچنے میں، ٹھیک ہے، او غیر البیچنا، یا غیر بیچنا میں، من الاغراض، یا یوں کہیں او غیر الاشتاط، یا اشتاط کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے کہ بھائی میں سستی بیچوں گا تو پھر دوسرے بھی بیوپاری سستی بیچیں گے، نتیجے میں اگر ہمارے ملک میں سیلابی حالات ہو گئے ہیں، قحط والا ماحول ہے، تو میرے سستے بیچنے سے جو ہے کیا ہے ہمارے عوام کی خوشحالی ہوگی. تو آج کے درس کا کچھ خلاصہ اس طریقے سے ہوا کہ ہمارے وکیل صاحب کو بے خبر بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کام میں وکیل بنایا گیا ہے اس میں وہ اچھی خاصی معلومات رکھتا ہو، اور جس منڈی میں جو زبان چل رہی ہو وہ زبان جانتا ہو. اور بعض نے کہا کہ نہیں واجب ہے یہ کام. پھر یہ بھی کہا کہ وہ بندے جو صاحبان عزت ہیں وہ جھگڑے والی محافل میں نہ جائیں، بلکہ وہ کسی اور کو وکیل بنا دیں. وکیل کے مرتد ہونے سے وکالت باطل نہیں ہوگی. اب آپ طلاب مجھے صرف یہ 2-3 سوال حل کر کے دیں گے کہ جب وکیل خریداری کے لیے گیا ہے تو وہ اس رقم میں کتنی جو ہے کیا ہے خریداری کر سکتا ہے. مالک نے معین کی ہے، اسی معین کردہ رقم میں خریدے گا، اسی معین کردہ رقم میں بیچے گا، یا اس سے کچھ کم اور زیادہ کر سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.